دائیں کروٹ کیوں سونا ہے، بستر کو کیوں جھاڑنا ہے؟ بستر کو جھاڑنا صفائی ہے۔ جب ہم اپنے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھتے ہیں، اپنی کروٹ کو دائیں طرف موڑتے ہیں تو دل اوپر آ جاتا ہے اور باقی چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں۔ حاملہ خواتین کو ہمیشہ بائیں کروٹ سونے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کا طریقہ بتایا ہے نا، وہ نہ صرف ہمیں مختلف پرابلم سے بچاتا ہے بلکہ وہ ہمیں بہترین گہری نیند دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں سونے کے طریقے کے بارے میں بات کی کہ سونے کے وقت نیت کیسی ہونی چاہیے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے کہ سونے کا جو طریقہ ہے وہ فزیکل کیسا ہونا چاہیے۔ سونے کے بارے میں جو اسلامی تعلیمات اور جو جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے، اگر ہم اسلام کے اعتبار سے، وحی کے اعتبار سے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑتے تھے۔ اپنے بستر کو جھاڑنا، آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے باڈی سے ڈیڈ سیل گرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بستر کو جھاڑو، تمہیں کیا خبر تم سے پہلے وہاں پہ کون سو رہا ہے۔ تو اپنے بستر کو جھاڑنا۔ دوسری بات، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دائیں کروٹ پر سوتے تھے۔ تیسری بات، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہو کے سوتے تھے۔ سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، اور اس کے ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ سونے سے پہلے وضو کرتے اور وضو سے پہلے مسواک کرتے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے کچھ باتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، بستر کو جھاڑنا یہ معمول تھا، دائیں کروٹ سونا یہ معمول تھا، سونے سے پہلے مسواک کرنا یہ معمول تھا، وضو کرنا یہ معمول تھا، اور پھر مسنون دعائیں، وہ دعائیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس کو پڑھنا یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے سے پہلے کا طریقہ ہے۔ اور اگر ہم آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے اس کے اعتبار سے بات کریں کہ دائیں کروٹ کیوں سونا ہے، بستر کو کیوں جھاڑنا ہے، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اگر ہم بستر کو جھاڑنے کے طرف جائیں تو میڈیکل سائنس نے یہ جو ہائیجین کے اعتبار سے صفائی کو سب سے اولین ترجیح دی ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے، طہور شطر الایمان الطہور نصف الایمان۔ تو بستر کو جھاڑنا صفائی ہے، تاکہ اس بستر کے اوپر کوئی کانٹے دار چیز ہے، نوکدار چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو تکلیف دے سکتی ہے، ہم اس سے محفوظ ہو سکیں۔ جبکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بستر کو اس لیے جھاڑو، تمہیں کیا خبر تم سے پہلے وہاں پہ کون سو رہا ہے۔ اب دائیں کروٹ سونا، کیوں اس دائیں کروٹ سونا ہے؟ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ جو بائیں سائڈ ہے یہاں پہ دل ہے، یہاں پہ دل ہے، اور جب ہم اپنے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھتے ہیں، اپنی کروٹ کو دائیں طرف موڑتے ہیں تو دل اوپر آ جاتا ہے اور باقی چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، بہت سارے جو دل کے مریض ہوتے ہیں وہ اس سائڈ پہ سو ہی نہیں پاتے، وہ اپنے آپ کو جب تک دائیں طرف کروٹ نہیں دیتے ان کو سکون ہی نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ میرے محترم بھائیوں، جن لوگوں کو ایسڈ ریفلیکٹ کرتا ہے، جن کے ایسیڈیٹی ہے، جن کی تیزابیت ہوتی ہے، تیزاب یوں پیٹ سے اٹھتا ہے منہ کی طرف آتا ہے، جب آپ بائیں کروٹ لیٹیں گے تو آپ کے جو معدے کا منہ ہے وہ نیچے ہو جائے گا، اور اس معدے کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سفنٹر سے ہوتے ہوئے میرے محترم بھائیوں آپ کی ایسوفیگس میں، خوراک کی نالی میں آ جائے گی، جس سے وہ سارا منہ میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہمیں اپنے دائیں کروٹ سونا چاہیے، تاکہ جب دائیں کروٹ سوئیں گے تو معدے کا منہ اوپر ہو جائے گا، تو اب کوئی بھی چیز اوپر کو ریفلیکٹ کرنے کی بجائے وہ چھوٹی آنت کی طرف، جو اسمال انٹسٹائن ہے اس کی طرف جائے گی، وہ واپس منہ کی طرف نہیں آئے گی۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ سویا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ جو بائیں کروٹ ہے، آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ بہت سارے ایسے مریض جن کے اسٹمک کے ایشو ہیں، میرے محترم بھائیوں، جب وہ لیفٹ سائڈ پہ سوتے ہیں تو وہ اکثر پیٹ میں، معدے میں درد کا یہ شکایت کرتے ہیں۔ بہت ساری جو پریگننٹ وومنز ہیں، اگر دائیں کروٹ سوئیں تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو درد ہوتی ہے۔ حاملہ خواتین کو ہمیشہ بائیں کروٹ سونے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس سے نا جو ماں کا دل ہے اس نے جو پراپر، اگر وہ لیفٹ سائڈ پہ سوئے گی
تو دل جو ہے اس کے اوپر پریشر آئے گا. اب دل کا جو پمپ کرنا ہے, دل کا پھیلنا, دل کا سکڑنا, دل کا پھیلنا, دل کا سکڑنا, یہ متاثر ہوتا ہے, اور اس سے بچے کو جو خون کی سرکولیشن ہے وہ پراپر نہیں ملتی. اس لیے جو پریگننٹ خواتین ہیں میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, ڈاکٹر بھی ان کو اکثر مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے دائیں سائڈ پہ سونا ہے. اس کے علاوہ میرے محترم بھائیوں, کمر کے بل جو لیٹنا ہے, ریڑھ کی ہڈی اور گردن کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیکسچر بنایا ہے نا, جو ورٹیبریٹس ہیں, گردن میں سروائکلز ہیں, سروائکل ہر 2 سروائکل کے اندر ایک ڈسک ہے, پھر نیچے تھوریسک ہے, اس کے اندر ہر 2 تھوریسک کے اندر ایک ڈسک ہے, پھر آپ کے بعد لمبرز ہیں, ان کے اندر ورٹیبریٹ, جتنے اسپائنل کارڈ کے ورٹیبریٹس ہیں ہر 2 ورٹیبریٹس کے بٹوین میں ایک ڈسک ہے. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, جب ہم دائیں طرف لیٹتے ہیں سیدھا یا الٹا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹا لیٹنے سے تو منع فرمایا. یہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی کا سٹرکچر ہے اس میں میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں پرابلم ہوتی ہے. ریڑھ کی ہڈی اور گردن کو مناسب سہارا ملے تو میرے محترم بھائیوں اس کے لیے آپ کو سونے سے پہلے اسی طرح سونا ہے جیسے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بہت سارے لوگوں کو یہ جو سلیپ اپینیا, یہ جو خراٹوں کی پرابلم ہوتی ہے, سلیپ اپینیا کی پرابلم ہوتی ہے, تو ایسے مریضوں میں جو مسائل بڑھتے ہیں میرے محترم بھائیوں, اس میں پیٹ کے بل لیٹنا, الٹا لیٹنا, میرے محترم بھائیوں اپنے آپ کو لیفٹ سائڈ پہ لیٹنا, اس سے ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں کیونکہ یہ جو الٹا لیٹنا ہے, پیٹ کے بل لیٹنا ہے, میرے محترم بھائیوں لیفٹ سائڈ پہ لیٹنا ہے, یہ آپ کی ان ساری تکالیف کو بڑھا سکتا ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کا طریقہ بتایا ہے نا میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, وہ نہ صرف ہمیں مختلف پرابلم سے بچاتا ہے بلکہ وہ ہمیں بہترین گہری نیند دیتا ہے. یہ نیند ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, اس میں ہماری باڈی کی جو ہے وہ ہیلنگ ہوتی ہے, مرمت ہوتی ہے, ہماری باڈی ہیل کر رہی ہوتی ہے. سارا دن کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے میرے محترم بھائیوں, اس کے لیے ہمیں سلیپ چاہیے. تو سونے کے لیے آپ اپنے آپ کو, اپنے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھیں, اپنے اس ہاتھ کو, اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سا بینڈ کریں, اپنے اس ہاتھ کو ٹانگوں کے اوپر رکھیں. اور میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, یہ جو سونے کا طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, یہ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے. ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا, سبسکرائب نہیں کیا, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس نہیں کیا, اس کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آگے فارورڈ کرنی چاہیے, دوسروں تک شیئر کرنی چاہیے, تو اس کو ضرور شیئر کریں.